خداوند فرماتا ہے اچھا چرواہا میں ہوں، میں اپنی بھیڑوں کو جانتا ہوں اور وہ مجھے جانتی ہیں۔ ہلیلویا۔ خداوند آپ کے ساتھ ہو۔ انجیل مقدس یوحنا کے مطابق خداوند تیری تمجید ہو۔ اس کا 10واں باب 11ویں آیت سے لے کر 18ویں آیت تک۔ اس وقت یسوع نے کہا اچھا چرواہا میں ہوں۔ اچھا چرواہا بھیڑوں کے لیے اپنی جان دیتا ہے۔ مزدور جو نہ چرواہا ہے اور نہ بھیڑوں کا مالک، بھیڑیے کو آتے دیکھ کر بھیڑوں کو چھوڑ دیتا اور بھاگ جاتا ہے، اور بھیڑیا انہیں چھینتا اور پراگندہ کرتا ہے۔ وہ بھاگ جاتا ہے اور یہ اس لیے کہ وہ مزدور ہی ہوتا ہے اور اس کو بھیڑوں کا فکر نہیں۔ اچھا چرواہا میں ہوں اور اسی طرح میں اپنی بھیڑوں کو جانتا ہوں اور میری بھیڑیں مجھے جانتی ہیں، جس طرح سے کہ باپ مجھے جانتا ہے اور میں باپ کو جانتا ہوں، اور میں بھیڑوں کے لیے اپنی جان دیتا ہوں۔ میری اور بھی بھیڑیں ہیں جو اس بھیڑ خانہ کی نہیں، ضرور ہے کہ میں انہیں بھی لاؤں اور وہ میری آواز سنیں گے، اور ایک ہی غلہ اور ایک ہی چرواہا ہوگا۔ باپ مجھے اس لیے پیار کرتا ہے کہ میں اپنی جان دیتا ہوں تاکہ میں اسے پھر لے لوں۔ کوئی اسے مجھ سے چھینتا نہیں، بلکہ میں اسے آپ ہی دیتا ہوں، اور مجھے اس کے دینے کا بھی اختیار ہے اور اسے پھر لے لینے کا بھی اختیار ہے۔ یہ حکم میں نے اپنے باپ سے پایا ہے۔ انجیل مقدس کے وسیلہ سے ہم سب کے گناہ معاف کیے جائیں۔ تشریف رکھیں۔ اسی خداوند میں تیرے عزیز ہو، آپ سب کو بلاہٹ کا اور اچھے چرواہے کا اتوار بہت بہت مبارک ہو۔ آج اب کے بلاہٹ کا اتوار ہے، اچھے چرواہے کا اتوار ہے، یوم بلاہٹ ہے۔ آج نہ صرف اپنی اپنی بلاہٹ پر غور کرتے ہیں بلکہ دعا بھی کرتے ہیں اور اپنے آپ کو، اپنے بچوں کو بھی بلاہٹ کے لیے پیش کرتے ہیں کہ کوئی پریسٹ بنے، کوئی مبشران انجیل بنے، کوئی سسٹر بنے، کوئی راہبات بنے، کوئی مبشران انجیل بنے، اپنے بچوں کی اس طرح پرورش کرے، اس طرح ان کی تربیت کرے کہ وہ خدا کی راہ پر چل سکیں، گامزن ہو سکے۔ آج کی تلاوتیں اور انجیل مقدس ہماری رہنمائی کرتی ہے کہ ہم جی اٹھے یسوع کی پیروی کریں، اس کا پرچار کریں۔ جس طرح مقدس رسول رسولی جذبے سے سرشار، ایمانی اور روحانی نعمتوں سے ملبس دنیا بھر میں جا کر جی اٹھے یسوع کا پرچار کرتے ہیں، منادی کرتے ہیں، تاکہ وہ بھی یسوع پر ایمان لائیں، اور جو ایمان لاتا ہے وہ یسوع کے ساتھ جی اٹھتا ہے۔ آج کے دن ہم اپنی اپنی بلاہٹ پر بھی غور کرتے ہیں۔ خدا نے ہم سب کو بلایا ہے، چھوٹے بڑے، میل فیمیل، بچے بزرگ، والدین، سب کو بلایا ہے۔ سب کی بلاہٹ ہے۔ جیسے ہم پاک کلام میں سنتے ہیں، نعمتیں تو طرح طرح کی ہیں لیکن پاک روح ایک ہے۔ نعمتیں تو طرح طرح کی ہیں لیکن پاک روح ایک ہے۔ خدمتیں بھی طرح طرح کی ہیں لیکن خدا ایک ہے جس کی خدمت کی جاتی ہے۔ خدا ہی ہمیں خدمتیں دیتا ہے، والدین کو خدمت دیتا ہے، ہر ایک کو اس نے خدمت دی ہے، کاہنوں کو، مبشرین انجیل کو، ہر ایک کو۔ تو پہلے ہم دیکھتے ہیں بلاہٹ ہے کیا ہے۔ بلاوا، خدا بلاتا ہے، کال کرتا ہے۔
اب کئی دفعہ کسی کو ڈائریکٹ سمجھ آ جاتی ہے، کسی کو کسی طریقے سے ذریعے سے سمجھ آ جاتی ہے کہ خدا مجھے بلاتا ہے۔ پاک کلام میں بہت ساری بلاہٹیں ہیں۔ ابراہیم کی بلاہٹ ہے کہ اپنے اقربا کو چھوڑ اور وہاں چل جہاں میں جو جگہ میں تجھے دکھاتا ہوں، وہاں چل۔ اب یہ آسان کام نہیں، خدا نے کہا اٹھ اور وہاں چل، اپنے اقربا کو چھوڑ، یعنی عزیز و قارب کو چھوڑ، بہن بھائیوں کو، خاندان کو چھوڑ اور وہاں چل۔ اب یہ آسان کام نہیں اپنے گھر کو چھوڑنا، اپنے والدین کو، بیوی بچوں کو، گھرانے کو چھوڑنا، اپنی زبان اور کلچر کے لوگوں کو چھوڑنا اور وہاں جانا جو میری زبان کے لوگ ہی نہیں، میرے کلچر کے لوگ نہیں، جہاں مجھے کوئی نہیں جانتا اور نہ میں اسے جانتا، لیکن خدا نے کہا ہے، خدا نے بلایا ہے تو ہمیں اس کی پیروی کرنا ہے۔ اور جب خدا بلاتا ہے تو برکت بھی دیتا ہے اور باکثرت برکت دیتا ہے، اور جو وعدہ کرتا ہے وہ پورا کرتا ہے، جس طرح باپ ابراہیم کے ساتھ خدا نے وعدہ کیا اور پورا کیا۔ جب اس کے پاس کچھ نہیں تھا، خدا نے سب کچھ فراہم کیا، فراوانی سے دیا، باکثرت دیا۔ اسی طرح اور بہت ساری بلاہٹیں ہیں۔ ارمیا نبی کی بلاہٹ ہے، خدا بلاتا ہے، ماں کے بدن ہی سے بلاتا ہے، چن لیتا ہے، لیکن انسان پھر بھی گزر کرتا ہے کہ میں چھوٹا بچہ ہوں، میں بول نہیں سکتا۔ خدا موسیٰ کو بھی بلاتا ہے، 40 سال وہ فرعون کے گھر میں رہا، محل میں رہا، مصر میں رہا، 40 سال وہ بھیڑ بکریاں چلاتا رہا، مدیان میں رہا۔ 80 برس کا تھا جب خدا نے اسے بلایا جلتی ہوئی جھاڑی میں سے، 80 سال کا ہے۔ تو بلاہٹ کی کوئی لمٹ نہیں ہے کہ خدا کس عمر میں بلاتا ہے، کسی بھی ایج میں، عمر میں بلا سکتا ہے۔ تو یہ کہ نظر کہانی ہے، ٹھیک ہے، تفصیل میں نہیں جاتے، بہت کچھ سیکھنے کے ملتا ہے اگر تفصیل میں بھی جائے۔ تو خدا نے اسے بھیجا، اس نے بھی عذر کیا کہ میں بول نہیں سکتا، تھکا ہوں، بتاتا ہوں۔ خدا نے اس کے لیے بھی اس کا بھائی ہارون پیار رکھا، اسے ساتھ لے جا۔ تو عذر بہانہ نہیں ہے، خدا جب بلاتا ہے، کام لینا چاہتا ہے تو کتنی بڑی قوم بنی اسرائیل، اس کے وسیلے سے، اس کے ذریعے سے خدا نے غلامی کے گھر سے چھڑائی، فرعون کی غلامی سے چھڑائی۔ پھر ہم دیکھتے ہیں موسیٰ سیموئیل کو خدا بلاتا ہے، کئی دفعہ ڈائریکٹ سمجھ آتے، کئی دفعہ سمجھ نہیں آتی، اور جن کے پاس ہم جاتے ہیں انہیں بھی کئی دفعہ سمجھ نہیں آتی کہ خدا اسے بلاتا ہے۔ خدا نے جب سیموئیل کو بلایا، خدا کے گھر بھی رہتا تھا، ہیکل بھی رہتا تھا، تو خدا نے جب بلایا سیموئیل سیموئیل، تو وہ کس کے پاس گیا؟ علی کہن کے پاس گیا۔ تو جب علی کہن کے پاس گیا تو اس نے کہا، اے میرے آقا، اے میرے مالک، میں حاضر ہوں، تو نے مجھے بلایا ہے۔ اس نے کہا، میں نے تو تجھے نہیں بلایا، جا سو جا۔ تو پھر گیا، سو گیا، خدا نے پھر اسے بلایا، سیموئیل سیموئیل۔ پھر وہ دوڑا ہوا علی کہن کے پاس آیا، اے میرے آقا، میں حاضر ہوں، تو نے مجھے بلایا۔ اس نے کہا، میں نے تجھے نہیں بلایا، جا سو جا۔ تیسری دفعہ پھر آواز آئی، پھر وہ علی کہن کے پاس آیا کہ اے میرے آقا، میں حاضر ہوں۔ اب علی کہن کو بھی سمجھ آئی کہ اگر میں نہیں بلاتا، یہ بچے کو کوئی بلاتا ہے۔ اسے سمجھ آ گئی، اس نے کہا کہ جا سو جا، اب جب کہ آواز آئے تو کہنا کہ اے خداوند، میں حاضر ہوں، تیرا بندہ سنتا ہے۔ چوتھی دفعہ پھر آواز آئی، سیموئیل سیموئیل سیموئیل۔ تو سیموئیل نے جواب دیا، اے میرے خداوند، میں حاضر ہوں، میں حاضر ہوں، تیرا بندہ سنتا ہے، سنتا ہے۔ لفظ پر غور کریں، اس سے پتہ چلتا ہے کہ کوئی نہ کوئی رہنمائی ضرور کرتا ہے۔ کئی دفعہ کوئی سیمنری میں جانا چاہتا ہے، کوئی سسٹر صاحبات میں جانا چاہتا ہے، کانوینٹ میں جانا چاہتا ہے،
آپ رہنمائی کریں بچوں کی، اپنے بچوں کی بھی، دوسروں کی بھی رہنمائی کریں. خدا تجھے بلاتا ہے. ہمارے سامنے یہ بچے ہیں، کئی دفعہ بہت ساری غلطیاں بھی کرتے ہیں، بہت سارے لوگوں کا اعتراض بھی ہوتا ہے. ہو سکتا ہے مجھے بھی ہو، لیکن میں زیادہ غصہ نہیں کرتا. کیوں نہیں غصہ کرتا؟ کہ اگر یہ اچھے نہیں ہیں تو اپنے بچوں کو بھی ادھر بھیجیں، وہ بھی آلٹر بوائے بنے، سرونگ کریں. لیکن جو آتے ہیں ان کے لیے رکاوٹ بنتے ہیں. اسی طرح اور بہت ساری شعبوں میں ہے کہ جو کوئی خدا کی راہ پر آنا چاہتا ہے ان کے لیے وسیلہ نہیں بنتے، ذریعہ نہیں بنتے، ان کی رہنمائی نہیں کرتے، بلکہ ان کو روکنے کی کوشش کرتے ہیں، رکاوٹ. تو ایک وقت آتا ہے جب ہر انسان کو خدا بلاتا ہے اور اس کی رہنمائی بھی کرتا ہے. تو آپ جتنے بھی سینٹ مقدس دیکھتے ہیں یہ سب سینر سے سینٹ بنے ہیں، گناہ گار سے مقدس بنے ہیں. یہ پہلے کوئی مقدس نہیں تھے، خدا کی راہ پر آئے ہیں، مارے کھائیاں، خون بہایا ہے، بہت کچھ کہا ہے، پھر جا کر وہ مقدس بنے ہیں. ورنہ ہم جس ماحول میں رہتے ہیں، جس دنیا میں رہتے ہیں، آپ نے دیکھا ہوگا نا بھائی. اور ہمارے گیت گانے بھی ایسے ہی ہوتے ہیں، گل سڑ جانا ہے، کیڑے پہ جانے نے، اور دن رات مساجد میں بھی ہم یہی کچھ سنتے ہیں. اٹھو جنت کی تیاری کرو، یا اگر کسی مال اونچے محل چبارے تیرے ہو رانے مال لینے نہیں، باہر جاڑا سے چھٹ آنا ہے. حوصلہ توڑنے کی باتیں ہیں، حوصلہ توڑنے کی باتیں ہیں. کوئی اچھی راہ بتائیں، ٹھیک ہے. تو میں بتانے کی یہ کوشش کرتا ہوں کہ انسان کا جسم گل سڑ جاتا ہے، کیڑے بھی پڑ جاتے ہیں، پر مقدسین کی قبریں آج بھی جا کر دیکھیں ویسے ہی حشاش بشاش ہے. جیسے وہ دنیا میں تھے ویسے کی ویسے ان کی شکلیں ہیں. کوئی کیڑے شیڑے نے نہیں کھائے. آج بھی آپ روم میں چلے جائیں، آپ کو نظر آ جائے گا. جس دنیا میں ہم رہتے ہیں وہاں تو ہر طرف یہی سے سننے کو ملتا ہے، لیکن اگر کلام پر عمل کریں گے تو اس کی تصدیق، اس کے دلائل، اس کی ثبوت آپ وہاں پر بھی دیکھ سکتے ہیں. اور یہاں پر بھی قبروں میں جو خدا کے لوگ ہیں، آج بھی ان کی قبریں بے شک وہ مٹی میں مٹی ہو گئے ہوں گے، لیکن آج بھی وہ زندہ ہوئے ہیں. تو بلاہٹ جو ہے خدا بلاتا ہے. ایک کامن بلاہٹ ہے میری اور آپ سب کی، وہ ہے پاک ہونے کی بلاہٹ. خدا ہمیں پاک ہونے کے لیے بلاتا ہے. پاک ہو جاؤ جیسا تمہارا آسمانی باپ پاک ہے. ٹھیک ہے. والدین ہونا بھی بلاہٹ ہے، ٹیچر ہونا بھی بلاہٹ ہے، کوئر ہونا، کوئر کا انچارج ہونا بھی بلاہٹ ہے، کاہن ہونا بلاہٹ ہے، مبشر انجیل ہونا بلاہٹ ہے، سسٹر بننا بلاہٹ ہے، ایڈر ہونا بلاہٹ ہے. اگر کوئی چرچ کی صفائی کرتا ہے وہ بھی بلاہٹ ہے، اگر اس کی دیکھ بھال کرتا ہے وہ بھی بلاہٹ ہے. یعنی کہ خدا بلاتا ہے، ذمہ داری دیتا ہے، اور اگر ہم اس ذمہ داری میں غافل ہیں، غیر ذمہ دارانہ رویہ ہے، پاسبانی غفلت ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ وہ اچھا چرواہا نہیں. بہت ساری باتیں ہیں، ٹھیک ہے. آج ہم نے دیکھا ہے یسوع فرماتے ہیں اچھا چرواہا میں ہوں. اچھا یسوع اچھا چرواہا ہے، مجھے بھی اس نے چنا ہے، آپ کو بھی چنا ہے، انبیاء کرام کو بھی چنا ہے، ٹیچر بھی ہیں، معلم بھی ہیں. اس کا مطلب ہے کہ اگر اچھا چرواہا ہے تو کوئی برا بھی ہوگا چرواہا ہی، لیکن برا ہوگا. وہ برا کیسے ہے؟ ہم دیکھتے ہیں حزقیل کی کتاب، اس کا 34واں باب، پورا چیپٹر جو ہے یہ چرواہے کے بارے میں ہے. لکھا ہے، اور میں نے خداوند کا کلمہ پایا، اس نے کہا اے ابن بشر، اسرائیل کے چرواہوں کے خلاف نبوت کر. اسرائیل کے چرواہوں کے خلاف نبوت کر.
اور چرواہوں سے کہہ دے کہ مالک خداوند یوں فرماتا ہے کہ اسرائیل کے چرواہوں پر افسوس۔ آج بھی ایسے چرواہے جو خدا کے کلام کے مطابق زندگی نہیں بسر کرتے ہیں چرواہے، خدا ان پر آج بھی افسوس کرتا ہے۔ لکھا ہے اسرائیل کے چرواہوں پر افسوس جو اپنے ہی پیٹ کو پالتے ہیں، کیا چرواہوں کا کام نہیں کہ بھیڑوں کو پالے؟ تم دودھ پیتے اور اون پہنتے اور موٹے جانوروں کو ذبح کرتے ہو، پر بھیڑوں کو نہیں چراتے۔ تم نے کمزوروں کو توانائی نہیں دی اور بیماروں کی دعا نہ کی، اور ٹوٹے ہوئے کو نہیں باندھا اور ہانکے گئے کو واپس نہیں لائے، اور کھوئے ہوئے کو نہیں ڈھونڈا، بلکہ سخت دلی سے مضبوط کو پامال کر دیا۔ جو چرواہے کا کام ہے، جو ذمہ داری اس نے پوری نہیں کی، وہ پاسبان کے نہ ہونے کی وجہ سے پراگندہ ہو گئے اور تمام دشتی درندوں کی خوراک بنے۔ میری بھیڑیں تمام پہاڑوں اور سب اونچی پہاڑیوں پر آوارہ ہو گئی، اور میرے گلے تمام روئے زمین پر پراگندہ ہو گئے، اور کوئی نہ تھا جو انہیں پوچھے، اور کوئی نہ تھا جو ان کی تلاش کرے۔ یہ ہے وہ چرواہے جو اچھے نہیں، اگر یہ کام کرتے تو اچھے ہوتے۔ اور آج بھی بہت سارے چرواہے ہیں، گلی بازاروں میں بھی، چرچز میں بھی، بہت ساری ڈینومینیشنز میں بھی بہت سارے چرواہے ہیں۔ اپنے آپ کو چرواہا کہتے ہیں، چوپان کہتے ہیں، رہبر کہتے ہیں۔ پاسٹر کا مطلب کیا ہے؟ پاسٹر کا مطلب ہے پاسچرنگ کرنے والا، چرانے والا۔ پاسٹر کا مطلب ہے چرواہا۔ وہ بکری گل ہے کہ بہت سارے لوگوں نے اپنے آئی ڈی بنائے نے فیس بک تے، اسپیلنگس کو لنگمدے نہیں، اپنا نام ہی نہیں لکھنا ہوتا، بہت غلط نام ہے۔ وہ پاسٹر کی بات بجائے پلستر لکھے ہوتا ہے۔ آپ ریسرچ کر کے دیکھ لینا، فیس بک پر بھی نا کوئی نام لکھنا، پاسٹر لکھنا، آپ کو بہت سارے ایسے لفظ آ جائیں گے۔ پاسٹر کے سپیلنگ بھی غلط ہو گئے، پلستر ہے، پیسٹر ہے، پیسٹر ہے، پیسٹر بھی ہے۔ تو چرواہے کا کام کیا ہے؟ چرواہے کی تربیت بھی بہت ضروری ہے۔ اگر تربیت ہوگی تو اچھی چراگاہ چرا سکے گا، ورنہ وہ تو خود پاسچرنگ کے لائق ہے، اسی کی تربیت کی ضرورت ہے۔ تو ہم اور بہت ساری باتیں دیکھتے ہیں کہ خداوند کہتا ہے کہ میں آپ چرواہا ان کا ہوں گا۔ اور اس چیپٹر میں بھیڑوں کے بارے میں بھی ہے۔ خداوند جو اچھا چرواہا ہے بھیڑوں کے بارے میں آگاہ کرتا ہے۔ اے میری بھیڑوں، مالک خداوند فرماتا ہے، دیکھو میں بھیڑ اور بھیڑ کے مابین، مینڈے اور بکرے کے درمیان انصاف کروں گا۔ کیا تمہارے لیے یہ چھوٹی بات ہے کہ تم اچھی چراگاہ میں چرتے ہو اور باقی چراگاہ کو اپنے پاؤں سے لتاڑتے اور صاف پانی پیتے ہو اور باقی پاؤں سے گدلا کرتے ہو؟ اچھا، بھیڑوں کے بارے میں ہے، ایک طرف اچھی بھیڑیں ہیں، ایک طرف اچھا چرواہا ہے، ایک طرف برا چرواہا ہے اور ایک طرف بڑی بھیڑیں بھی ہیں۔ آج مجھے اور آپ کو دیکھنا ہم کن میں شمار کیے جاتے ہیں۔ اگر چرواہے ہیں تو کیا اچھے چرواہے ہیں؟ اگر ہم بھیڑیں ہیں تو کیا اچھی بھیڑیں ہیں؟ 23 زبور میں بھی واضح طور پر لکھا ہے، خداوند میرا چوپان ہے، خداوند میرا چوپان ہے، مجھے کوئی کمی نہیں۔ اور جس کا چوپان خدا ہے اسے کوئی کمی نہیں، کوئی کمی نہیں۔ یہ لفظ آپ اپنی زندگی کا حصہ بنا لیں، پوزیٹیو سوچنا شروع کریں، ورنہ میں اور آپ جس معاشرے میں پڑھ جاتے ہیں اس میں آیتوں کا بھی ہیر پھیر ہو جاتا ہے۔
खुदावंद मेरा जवान है, मुझे कमी ना होगी, मुझे कमी ना होगी। और यहाँ पर क्या लिखा है? कमी ना होगी, नेगेटिव सेंस है। खुदावंद मेरा जवान है, मुझे कोई कमी नहीं। ट्रांसलेशन, मुझे कोई कमी नहीं। वो मुझे हरी हरी चरागाहें चराता, हरी हरी। अब हरी हरी कई सुखी चराते रहते हैं जी, हरी हरी चरागाहें चराते हैं, कलाम पेश करते हैं, हरी हरी, जिनमें जिंदगी है और जिंदगी बनती है, लोगों को सेहत पाते हैं। अच्छी चरागाह मेरे आगे दस्तरखान बिछाता है, ये भी दस्तरखान है, कलाम की टेबल, बाकी यूक्रिस्ट की टेबल, दस्तरखान। खुदा अपना आप खाने को देता है, खाओ ये मेरा बदन है। जो मेरा बदन खाता है वो हमेशा की जिंदगी पाता है, जिससे जिंदगी मिलती है, सेहत मिलती है। कितने हैं जो इन बातों को समझते हैं? कितने हैं चरवाहे जो ये खुराक देते हैं? अच्छी चरागाह, हरी चरागाह, हरी हरी चरागाह, हरी है। अगर इस बात पर भी गौर करें तो कई दफा लोग जो है ना, भेड़ों को बरगलाने के लिए ऊपर ऊपर जानवरों को ऊपर ऊपर हरारा डाल देते हैं और नीचे कुछ और होता है। कई दफा बड़ा पेड़ा सोना जी आटे का पेड़ा बना के अंदर कई दफा के जानवर को नुकसान देना है, दुश्मन दे या दवाई देनी हो, जहर देना है तो उससे अच्छा आटा पेड़ा, अंदर जहर। ऐसे भी खादम हैं। लेबल कलाम का होता है, अंदर कुछ और होता है। क्या वो अच्छी चरागाह है? सेहत देगी वो खुराक, अच्छी अच्छी चरागाहें चराता है। वो मुझे राहत के चश्मों के पास ले जाता है। राहत के चश्मे ढूंढना होगा कि कौन से राहत के चश्मे हैं। हम ये भी राहत का चश्मा है, जिंदा पानी है जो कभी प्यासा ना होगा। राहत का चश्मा है, ये राहत का चश्मा है, राहत का चश्मा जिससे सुकून मिले, सुकून मिले। वरना राहत के चश्मे की बात करें तो हमारे मुआशरे में राहत नहीं देते, सुकून की बातें नहीं सुनाते, बल्कि ऐसी बातें सुनाएंगे जिससे नाल बंदा हो और अच्छा भला बंदा भी बीमार हो जाए। जे बीमार है तो उन्हें होर बीमार कर देंगे, बिस्तरे मरग ते भी पिया बेचारे नूं। किस तरह बंदा बीमार हो जाए, तुसी दा यकीन ना देंदे इस वास्ते तुसी बीमार जे। बंदा हाँ जी भाई साहब बड़े दिन तुसी नहीं दे सके, हुण बंदा सेहतमंद होएगा या बीमार होएगा? जो दा यकीन देने जोगा होवे तो दवाई ना ले लवे। मेरा और आपका काम क्या है? अच्छे चरवाहे का काम क्या है? उसके लिए दुआ करना, उसके हौसले को बुलंद करना। खुदा आपको तंदुरुस्ती देगा, उसके लिए दुआ करें। यही बातें 34वें बाब में लिखी हैं, हिजकिय्याह 34वें बाब में। अपने आप को पालते हैं, अपने आप को, चरवाहे अपने आप को पालते हैं। चाहिए कि वो भेड़ों का ख्याल करें, ठीक है? तो आज के चरवाहे भी उसी तरह के, उन पर अफसोस खुदा करता है। और बहुत सारी बातें हैं जो अपनी बातों से दूसरों के घरों को और बीमार कर देता है। घरों में आएंगे और घर में आ जाएंगे और कहेंगे हालेलुया, हाँ तेरे घर पे चड़ेलां उल्टियां नजर आंदियां ने। अच्छा तेरे तू किसी कुछ कर दिता होया? अच्छा उसे शिफा होएगी, सुलह सलामती होएगी। तेरी जठानी ते ध्यान तमीद पाए, पास्टरां दे, पादरियां दे, खादमां दे काम ने। उथे सुलह सलामती होएगी या लड़ाई झगड़ा होएगा? तेरी सस ने तेनों पाल,
तवीत पाए थे। क्या वो तवीतां दा खादम है जिन्हां दा प्रचार करन दिया है, या खुदा दा खादम है? खुदा दा खादम है ते खुदा दी गल करेगा, अच्छी चरागाह देगा, अच्छी अच्छी चरागाहें चलाता है, राहत के चश्मों के पास ले जाता है, वो मेरी जान को बहाल करता है, मारदा नहीं, टिमटमाती बत्ती को नहीं बजाता, जिंदगी बख्शता है, शिफा बख्शता है। खुदा भला करेगा, खुदा अच्छा करेगा, आप जल्दी ठीक हो जाएंगे, आप पहले से बेहतर लग रहे हैं, आपके लिए दुआ करते हैं, आपके लिए फादर जी भी दुआ करते हैं, आपके लिए हर जगह दुआ होती है, वो बंदा आस्ता आस्ता ठीक हो जाता है। तो अगर हम उसे ऐसी खुराक दें, ऐसे लफ्ज इस्तेमाल करें, वो तो जरूर मरेगा। लफ्ज ही मार देते हैं, लफ्ज ही जिंदगी देते हैं, लफ्ज ही मार देते हैं। ये लफ्ज है, तेरा कलाम मेरे कदमों के लिए चिराग और राह के लिए रोशनी। ये सुनाएंगे, इसकी बातें करेंगे, इस पर अमल करेंगे तो जिंदगी पाएंगे। लफ्ज जिंदगी देते हैं। उसने कहा और हो गया। तू क्या चाहता है मैं तेरे लिए करूं? मैं ये चाहता हूं कि मैं बीना हो जाऊं। यीशु ने कहा हाँ मैं चाहता हूं कि तू बीना हो जाऊं। कुछ दम हो गया। ये लफ्ज है। तो यीशु अच्छा चरवाहा है जो कहता है मैं अपनी भेड़ों के लिए अपनी जान देता हूं, जो टूटी हुई को बांधता है, जो परागंदा हो गई है उसे वापस लाता है, जो खो गई है उसे ढूंढता है। ये अच्छा चरवाहा, उसकी निशानियां हैं। अच्छी भेड़ की भी निशानियां हैं। खुदावंद फरमाते हैं मेरी भेड़ें मेरी आवाज सुनती है। आज मुझे और आपको देखना, अपनी जिंदगी पर गौर करना है कि आया मैं खुदा की आवाज को सुनता हूं कि नहीं। मेरी भेड़ें मेरी आवाज सुनती हैं, मेरे पीछे पीछे चलती हैं, मेरे पीछे पीछे चलती हैं। जो उसके पीछे चलता है वो बेरा रवि का शिकार नहीं होता, गुमराह नहीं होता। बहुत सारे लोग ऐसे आते हैं जो उन भेड़ों को चराने की कोशिश करते हैं, भेड़ के रूप में भेड़िए हैं। बहुत सारे ऐसे भी आते हैं जो भेड़ों को हरियाली दिखाकर अपने पीछे लेकर जाना चाहते हैं। जैसे बकरा ईद के दिनों में होता है ना, पाला किसी और ने होता है, जिसने पाला है वो उसके पीछे जानवर जाएगा या किसी और के पीछे? है जी, जिसने पाला है। लेकिन उन दिनों में खरीदा फरोख्त होती है, ठीक है, उसके दूसरे के पीछे नहीं जाएगा, बेशक उसने पैसे खर्च किए। वो उसको अपने पीछे लाने के लिए कोई ना कोई पट्टियां ने मुठ लाया के उन्हें पीछे पीछे लाया। जिन्हें बच्चियां ने लाए थे ना, उन्होंने पीछे पीछे आते हैं। इसी तरह बड़े पैमाने पर भी होता है, कलीसियाओं में बहुत बड़े पैमाने पर होता है। अच्छा तेरे को चर्च नहीं है, वो मुठ बहान वाली गल है ना, हर एक मुठ। तेरे को चर्च नहीं है, जब तुम कैथलिक से? हाँ जी असं कैथलिक हाँ। चर्च? अच्छा चर्च नहीं है, अच्छा चर्च बना देने फिर कोई साड़ी मिशन चाहे हुंदा है कि नहीं? लालच, जो पट्टियां की मुठ बहा के लालच बहा के पीछे ला जाते हैं। आज भी दुनिया में ऐसा ही होता है। अच्छा इसका मतलब है कैथलिक गलत है, तो जो आपकी मिशन है वो ठीक है? अच्छा चरवाहा, अच्छी भेड़ का जिक्र है। आज मुझे और आपको देखना है कि मैं अच्छा चरवाहा हूं, अच्छा वालिदैन हूं, अच्छा टीचर हूं, अच्छा लॉयर हूं, वकील हूं, कौन हूं मैं? अच्छी बेटी हूं, अच्छा बेटा हूं, अच्छी सास हूं, बहू हूं, जो भी रिश्ता, ये बुलाहटें हैं। मैं चर्च की सफाई का तो बुलाहट है, मैं हारमोनियम प्ले करता हूं, क्वायर गीत गाता हूं, क्वायर को लीड करता हूं, ये बुलाहट है। और इन बुलाहटों को भी चैलेंज होते रहते हैं, बहुत सारी रुकावटें आती रहती है। अच्छा वो बना ऐसी नहीं कहा सकते,
अच्छा वो भी पुराने गीत गाते हैं, उन्हें कभी नवा गीत नहीं गाया। भाई आ जाओ तुसी भी सिखा लो कोई नवे गीत उन्होंने को टाइम दो। असी तो कलम के रह गए हैं कि आ जाओ खैर दे विच आ जाओ, अपने बच्चों को भेजो, किसी नहीं भेजा। ठीक है, कहना बड़ा आसान होता है, फादर कहता है ये चंगा नहीं, अपने बच्चे भेजो, खुद आ जाओ। पहल तो करनी चाहिए ना। आज इस बुलाहट के मौका पर, यौम बुलाहट के मौका पर आप सबसे दरख्वास्त है कि अपने बच्चों की तरबियत इस तरह करें, अपने बच्चों को खुदा के लिए वक़्फ़ करें कि वो काहिन बने, सिस्टर से बात बने, मुबशरान अंजील बने, खुदा की खिदमत करने वाले बने, अल्तार की खिदमत करने वाले बने। औलाद अच्छी होगी तो आप सुरखरू होंगे, सुखी होंगे। अगर आपने अच्छी तरबियत ना की तो आप दुखी ही रहेंगे, दुखी रहेंगे। क्यों? क्योंकि आपने वो अच्छा वक्त गवा दिया है, आपने बच्चों की तरबियत नहीं की, तो आपने जिम्मेदारी नहीं निभाई। पाक कलाम में वालिदैन की जिम्मेदारियां हैं, बच्चों की जिम्मेदारियां हैं, सास और बहू की जिम्मेदारियां हैं। किस तरह जिंदगी अच्छी हो सकती है? आपने नोमी और रूल की मिसाल भी देखी, इधर ही है, किस तरह वो अपनी सास के साथ जुड़ी रही, कैसे वो अंबिया कराम की माँ भी बनी। तो खुदा की राह पर आने से ऐसा होता है, खुदा में तरबियत पाने से ऐसा होता है। तो तरबियत गाहें हैं, सेमिनरियां हैं, वहां पर भेजे, बच्चों को भेजे ताकि वो फॉर्मेशन हासिल कर सके। आप भी फॉर्मेशन हासिल करें। मैं आपको एक क्रिया बताता हूँ खुदा की राह पर, या अपने आप को खुदा की के लिए वक़्फ़ करना, खुदा की राह पर कायम करने के लिए। 3 जुमले बोलूंगा, 3 लफ्ज़। इंफॉर्मेशन, बाइबल मुकद्दस की इंफॉर्मेशन, चर्च हिस्ट्री की इंफॉर्मेशन, कोई भी इंफॉर्मेशन, सेल्फ फॉर्मेशन, यानी इंफॉर्मेशन यहाँ से हासिल करें, वालिदैन से हासिल करें, किताबों से हासिल करें, और सेल्फ फॉर्मेशन करें, अपनी तरबियत करें, और फिर सेल्फ फॉर्मेशन से ट्रांसफॉर्मेशन करें। इंफॉर्मेशन, सेल्फ फॉर्मेशन, ट्रांसफॉर्मेशन, अपनी जिंदगी के जरिए से दूसरों को सिखाएं, ट्रांसफॉर्म करें, ट्रांसफॉर्मेशन करें। खुदा से दुआ करें कि खुदा बहुत सारी बुलाहटें अता करे, बहुत सारे अपने बेटों और बेटियों को चुने ताकि वो कौम की खिदमत कर सके। अपनी बुलाहटों के लिए खुदा का शुक्र अदा करें, पापा आज़म के लिए दुआ करें, हर रोज़ की दुआ में पापा आज़म के लिए, तमाम बिशप साहबान के लिए, काहिनों के लिए, सिस्टर से बात के लिए, मुबशरान अंजील के लिए, चर्च के जितने भी मोमिनीन हैं उनके लिए दुआ करें, उहदेदारान के लिए, खिदमत गुजारों के लिए दुआ करें, ताकि हमारा चर्च जो है वो रोज़ बरोज़ तरक्की करता जाए और बहुत सारी रूहों को बचाने का सबब बन सके, बहुत सारी रूहों को खुदा की तरफ राग़ब करने का सबब बन सके, उनको माइल करने का, घायल करने का सबब बन सके। तो खुदा से दुआ करें अपने आप के लिए, मेरे लिए, कि खुदा हमें हमेशा अपनी राहों पर कायम रखे और जिस मकसद के लिए बुलाया है, जो जिम्मेदारी दी है, उसको एहसन तरीके से निभा सकें, पूरा कर सकें। मसीह खुदा के वसीला से।